اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 81 سے 87، 81 سے 87 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا۔ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہ وہ زبان سے فرما برداری کی بات کرتے ہیں، یعنی ظاہر ایسے کرتے ہیں کہ جیسے وہ اطاعت گزار ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو جو انہوں نے کہا تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے خلاف باتیں اپنے دل میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ ایک سازشی ان کا انداز ہوتا ہے، اپروچ ہوتی ہے، یعنی جو وہ بات کہہ رہے ہوتے تھے سامنے اس کی مخالفت ان کے دل میں ہوتی تھی۔ ایک گروہ ایسا تھا۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ اس کو لکھتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، یعنی جو یہ سازش کرتے ہیں اس کو پروردگار عالم تحریر کر رہا ہے، ان کی یہ سازشیں خدا سے مخفی نہیں ہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان پر توجہ نہ دیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور یقیناً اللہ مددگار ہے اور مدد کے لیے بہت کافی ہے۔ اب یہاں پر پھر ان منافقین کا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ افراد اگر دل سے مسلمان ہوتے تو دل میں وہ باتیں کیوں چھپا کر رکھتے اور اپنے ظاہری
اطاعت کے اظہار کی خلاف ورزی باہر وہ کیوں کرتے؟ یہ منافقین ہی کے حوالے سے پروردگار عالم کی گفتگو ہے، اور ایک مرتبہ پھر اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر وہ شخص جو پیغمبر اکرم کے پاس موجود تھا اسے سرٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پیغمبر اکرم سے مخلص بھی تھا۔ جو اگلی آیت ہے اس کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ اس میں کثیر اختلاف پاتے۔ یہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے اعتبار سے پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہونے کے حوالے سے ایک دلیل ہے جو یہاں پر دی جا رہی ہے، اور اس کے ضمن میں اگر ہم دیکھیں کہ پیچھے جو اس کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے کہ ان منافقین کو چاہیے تھا کہ وہ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ رسول برحق رسول ہے، اور اس کی دلیل یہ قرآن ہے کہ قرآن پروردگار عالم کی طرف سے نازل کردہ ہے، ورنہ ایک عام انسان اگر 23 برسوں میں کوئی چیز پیش کر رہا ہوتا تو ظاہر ہے کہ 23 برس ایک بہت بڑی مدت ہے۔ اگر 23 برسوں کے اندر کوئی چیز پیش کی جائے تو رجحانات بدلتے ہیں، انسان کے سوچنے کا انداز بدلتا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو ری وزٹ کرتا ہے اور اس کی رائے میں تبدیلی آتی ہے، مگر 23 برسوں میں اتنے متنوع یعنی اتنے مختلف ڈائمینشنز کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کرنا کہ جہاں پر توحید پر بھی گفتگو ہے، قیامت پر بھی گفتگو ہے، نبوت بھی ڈسکس ہو رہی ہے، امامت پر بھی بات ہو رہی ہے، عدل پر بھی بات ہو رہی ہے، احکام پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، اخلاقیات کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، ماں سبق کے انبیاء کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں اس میں کوئی اختلاف نظر نہ آئے، وہی ایک انداز ہو اور فصاحت و بلاغت کو مینٹین رکھتے ہوئے، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے کہ جس کے اندر یہ کنسسٹنسی مینٹین کی گئی ہے۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن و امان کی یا خوف اور اندیشے کی تو اذاعوا بہ، تو وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں، یعنی بغیر اس بات کی تحقیق کیے ہوئے کہ یہ خبر درست ہے خبر غلط ہے۔ ایک تو یہی پہلو ہے کہ وہ اسے آگے نشر کر دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ خبر اگر صحیح بھی ہو تو اس خبر کے پھیلنے کے نتیجے میں اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر اس خبر کو پروپیگیٹ کر دیا گیا تو معاشرے کے اندر کیا اس کی سگنیفیکینس ہوگی، لوگ اس کو کیسے پرسیو کریں گے، اور اس کے نتیجے میں خدا نہ کرے کوئی بے چینی تو پیدا نہیں ہو جائے گی۔ تو کیا ضروری تھا؟ ضروری یہ تھا کہ اس خبر کو پہنچا دیا جاتا رسول تک اور اولي الامر تک۔ تو رسول اور اولي الامر کیا کرتے؟ وہ اس سے استنباط کر لیتے، یعنی اس کے نتائج پر غور و فکر کر لیتے، اس کی تہہ تک پہنچ جاتے، یہ بھی دیکھ لیتے کہ اس خبر کے اندر سچائی کتنی ہے، حقیقت کتنی ہے۔ دوسرا وہ یہ بھی دیکھ لیتے کہ اس خبر کے بفرض سچ ہونے کے کیا اسے معاشرے کے اندر پھیلانا مناسب ہے یا اس وقت اسے ہولڈ کرنا چاہیے۔ یہ سارے فیصلے کون کرے گا؟ رسول کریں گے اور اولي الامر کریں گے۔ اب یہاں پر جو رسول اور اولي الامر کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم پہلے ہی اس سے آشنا ہو چکے کہ پروردگار عالم نے یہ کہا تھا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولي الامر کی، تو یہاں پر پھر ایک مرتبہ متوجہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر پھر آپ غور کیجئے کہ جب اولي الامر کا لفظ استعمال ہوا تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو پیغمبر اکرم سے یہ سوال تو کرنا ہی تھا، مسلمانوں کو تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اولي الامر کی طرف تمہیں پلٹا دینا ہے اس خبر کو، تو مسلمانوں نے لازمی طور پر پیغمبر اکرم سے یہ سوال کرنا تھا صحابہ کرام نے کہ وہ اولي الامر کون ہے، اور اس کے نتیجے میں پیغمبر اکرم کو ان کا تعارف کروانا تھا، جس کی مثالیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے کہ مختلف موقعوں پر پیغمبر اکرم نے حضرت امیر المومنین کا اپنے خلیفہ، اپنے وصی، اپنے وزیر ہونے کے اعتبار سے، مولا ہونے کے اعتبار سے تعارف کروایا۔ اس کا پرپس یہی تھا کہ لوگ سمجھ جائیں کہ کون ہے کہ جسے پیغمبر اکرم اس منصب پر دیکھتے ہیں۔ پھر پروردگار عالم اپنے فضل کا حوالہ دیتا ہے اور اپنی رحمت کا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم لوگ شیطان کی اتباع کرتے الا قلیلا، مگر ایک چھوٹا سا گروہ، یعنی یہ رسول کا وجود اور اولي الامر کا وجود یہ تمہارے لیے پروردگار عالم کا فضل بھی ہے اور پروردگار عالم کی طرف سے رحمت کا انتظام بھی ہے۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فقاتل فی سبیل اللہ، کہ حبیب اللہ کی راہ میں قتال کیجیے، یعنی جب قتال کا موقع آ جائے تو پھر قتال کیجیے۔ لا تکلفوا الا نفسک، اور آپ صرف اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں۔ وحرض المومنین، ہاں مومنین کو آپ آمادہ کیجیے
کہ وہ بھی اس نیک کام میں آپ کا ساتھ دیں، لیکن اگر وہ نہ ساتھ دیں تو آپ اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، اور امید ہے کہ اللہ کافروں کے زور کو توڑ کر رکھ دے گا۔ یعنی آپ اپنے ذمے جو وظیفہ ہے اس کو آپ انجام دیجئے، اور جس کو آپ بمنزل نفس سمجھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ یقیناً شامل رہیں گے، اور آپ میدان کے اندر جائیے، اور اللہ امید ہے کہ کافروں کے زور کو توڑ کر رکھ دے گا۔ کوئی اور ساتھ میں نہیں بھی آتا ہے لیکن موقع ہے جانے کا تو پھر آپ میدان کے اندر جائیے۔ یقیناً اللہ جو ہے وہ اشد و باسن و اشد و تنکیلا، اللہ کا زور اور طاقت زیادہ ہے اور اس کی طرف کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے ایک اصول بیان کیا ہے جو قتال کے ساتھ بھی ایک ریلیونس رکھتا ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنہ، کہ اگر کوئی اچھی سفارش کرے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا، یکن لہ نصیب منہا، یعنی کسی مناسب جگہ پر اگر کوئی صحیح ریکمنڈیشن کوئی کر رہا ہے، کوئی اچھی بات اگر کر رہا ہے، کسی اچھے کام کو پروموٹ کر رہا ہے، یا کسی شخص کو کسی جگہ پر سیٹل کرنے کے لیے وہ اہلیت کے مطابق جو اس میں موجود ہے وہ دوسروں کے سامنے اس کو انٹروڈیوس کر رہا ہے، ریکمینڈ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کام تو وہ کرے گا مگر اس کو بھی اس اچھائی کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی اچھی چیز کی سفارش ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس چیز میں حرج ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نااہل ہے تو نااہل ہونے کے باوجود اس کی جھوٹی سفارش کر دی جائے، یا کام برا ہے اور اس برے کام کے برے ہونے کے باوجود اس کو اچھے کام کے طور پر لوگوں کے درمیان پروموٹ کیا جائے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے بالکل جو اس کے بالمقابل دوسرا جو انداز ہو سکتا ہے اس کو بھی سمجھا دیا کہ اگر کسی برے کام کی کسی نے سفارش کی، ریکمینڈ کیا اس کو، تو اس میں سے پھر اس کو بھی حصہ ملے گا، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر مقیتہ، قادر ہے، مقتدر ہے۔ اگلی آیت جو ہے اس کے اندر پھر ایک جو معاشرتی جو انداز ہونا چاہیے اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تمہیں سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہتر طریقے پر تم سلام کا جواب دیا کرو، او ردوها، یا پھر اسی کو پلٹا دو۔ اب سلام کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، اور یہ ان معاملات میں سے ہے کہ جس کے اندر مستحب واجب سے زیادہ ثواب لے کر آتا ہے۔ یعنی دو افراد ہیں تو سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، مگر اس جواب سلام کا اتنا ثواب نہیں ہے، سلام کرنے کا ثواب زیادہ ہے جو کہ ایک مستحب عمل تھا۔ یہاں پر کہا یہ گیا کہ یا تو اسی انداز سے جواب دے دو، مثلا کسی نے کہا سلام علیکم، جواب میں آگے وعلیکم السلام، کہ تم پر سلامتی ہو، تو جواب میں کہہ دیا گیا تم پر بھی سلامتی ہو۔ بہتر انداز کیا ہوگا وہ بیان کیا گیا کہ وعلیکم السلام، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت بھی ہو، اور بہتر یہ ہے کہ اس میں ایڈیشن کر دیا جائے وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں بھی تمہارے شامل حال ہو، یعنی سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو۔ تو اس کو بہت اچھا مانا گیا ہے، اور اسے تاکید کی گئی ہے کہ انسان سلام کو نظر انداز نہ کرے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ جو آخری آیت اس صفحے پر ہمیں نظر آتی ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ یقیناً تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہوگا۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ